السلام علیکم. ہم نے اس وقت ڈسکریٹ میتھمیٹکس کا ٹاپک شروع کیا ہوا ہے. پچھلے 2 لیکچرز میں ہم نے پہلے لیکچر میں سم اور پروڈکٹ رول کو کیا تھا، اور اس کے بعد دوسرے لیکچر میں ہم نے اپنی پرابلمس کو کیٹیگرائز کیا تھا. ہم نے پرابلمس کو کیٹیگرائز کرتے ہوئے 2 چیزوں کو ذہن میں رکھا تھا. پہلا تو ہمارا پوائنٹ جو تھا جس کو ہم نے کنسیڈر کیا وہ یہ تھا کہ جب ہم کوئی چوز کریں گے ایلیمنٹس فرام اے گیون سیٹ، تو اس چوائس میں ہم نے ریپیٹیشن الاؤ کرنی یا نہیں کرنی. اور دوسرا ہمارا پوائنٹ یہ تھا کہ کیا چوائس میں آرڈر امپورٹنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو ان 2 آپشنس کے لحاظ سے ہمارے پاس پرابلمس کی 4 کیٹیگریز بنی تھیں، جن کو ہم نے نام دیا تھا کے سیمپل، کے پرموٹیشنز، کے کمبینیشنز، کے سلیکشنز. تو دوسرے کمبینیٹورز کے دوسرے لیکچر میں ہم نے کے سیمپلز اور کے پرموٹیشنز کو کنسیڈر کیا تھا. یہ 2 کیٹیگریز ایسی تھیں جن میں کہ ہم نے آرڈر کو امپورٹنس دی تھی، یعنی چوائس لیتے ہوئے ہم نے جو ہمارا آرڈر تھا ایلیمنٹس کا دیٹ واز امپورٹنٹ. کے سیمپلز ہم نے کنسیڈر کیے تھے پہلے، اور اس کے بعد کے پرموٹیشنز ہم نے کنسیڈر کی تھی. کے سیمپل اس طرح ہم نے ڈیفائن کیے تھے کہ چوائس لیتے ہوئے ہم نے آرڈر کو امپورٹنس دینی ہے اور ہم نے ریپیٹیشن کو بھی الاؤ کرنا ہے. کے پرموٹیشنز میں ہم نے آرڈر کو امپورٹنٹ رکھا تھا لیکن ریپیٹیشن کو الاؤ نہیں کیا تھا. اور اس طرح ہمارے پاس کے سیمپل کے لیے اور کے پرموٹیشنز کے لیے ڈفرینٹ فارمولا آئے تھے، اور جن کو یوز کرتے ہوئے ہم نے کئی کویشچنز کیے اور کافی ساری ہم نے پرابلمس کو سالو کیا. اب ہماری جو 4 کیٹیگریز میں سے دوسری 2 کیٹیگریز کو اب ہم نے کنسیڈر کرنا ہے. اچھا، اب ہم جو 2 کیٹیگریز کنسیڈر کریں گے ان دونوں میں آرڈر امپورٹنٹ نہیں ہوگا. ہم 2 کیٹیگریز کنسیڈر کرنی ہے جن کو ہم نام دے رہے ہیں کہ کمبینیشنز اور کے سلیکشن کا. پہلے ہم کے کمبینیشنز کو ڈسکس کریں گے اور ان کے لیے فارمولا ڈرا کریں گے. پھر ہم نے کے سلیکشنز کو کنسیڈر کرنا ہے اور کے سلیکشن کے لیے پھر ہم نے فارمولا ڈرائیو کرنا ہے. کے کمبینیشنز میں آرڈر امپورٹنٹ نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ریپیٹیشن کو ہم الاؤ نہیں کریں گے، جبکہ کے سلیکشن میں آرڈر ول ناٹ بی امپورٹنٹ بٹ ریپیٹیشن ول بی الاؤڈ. تو اس طرح ہمارے پاس دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ فارمولا آئیں گے. تو پہلے ہم کنسیڈر کرتے ہیں کے کمبینیشنز میں. تو بیسیکلی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کے کمبینیشنز میں چوائس کا آرڈر ول ناٹ بی امپورٹنٹ، آرڈر آف دا چوائس ول ناٹ بی امپورٹنٹ اینڈ وی ول ناٹ الاؤ ریپیٹیشن. ریپیٹیشن از ناٹ الاؤڈ ان کے کمبینیشنز. اس کی فارمل ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. With a K combination, the order in which the elements are selected doesn't matter, and the elements cannot repeat. A K combination of a set of n elements is a choice of K elements taken from the set of n elements such that the order of the elements does not matter and elements cannot be repeated. The symbol CNK denotes the number of K combinations that can be chosen from a set of n elements. اچھا، اس نوٹیشن کو فیملیرائز کر لیں. CNK یہ نوٹیشن کے کمبینیشنز کو ڈینوٹ کرتی ہے when we take K combination from a set of n elements. اس کے علاوہ اور بھی اس کی نوٹیشنز ہیں کے کمبینیشنز کی، یہ بھی ہم فیملیرٹی کے لیے ان کو بھی ہم یوز کریں گے، اور یہ ڈفرینٹ نوٹیشنز ڈفرینٹ بکس میں استعمال کی جاتی ہیں، بٹ دیز آر اسٹینڈرڈ نوٹیشنز. تو 3 طرح کی نوٹیشنز ہمارے پاس اس وقت ہوں گی. ایک تو جو بھی میں نے بتائی ہے، اس کے علاوہ 2 اور نوٹیشنز آپ دیکھ لیں کہ کمبینیشنز آر آلسو ریٹن NCK اور NK ود ان بریکٹس. اچھا، اب یہ چیز نوٹ کریں کہ کے کمبینیشنز میں ہم نے ریپیٹیشن کو الاؤ نہیں کرنا، یعنی اگر ہم ایک ایلیمنٹ کو سیٹ میں سے لیتے ہیں تو دوبارہ اس ایلیمنٹ کو ہم نہیں لیں گے. تو جب یہ سچویشن ہمارے پاس آئے تو k کی ویلیو کبھی بھی n سے ایکسیڈ نہیں کرتی، یعنی k ول بی آلویز لیس دین اور اکول ٹو n.
اچھا اب کے کمبینیشنز کے لیے کچھ ایگزامپلس کرتے ہیں. ویل اسٹارٹ ود ویری سمپل ایگزامپلس. لیٹس سی دا فرسٹ ایگزامپل. Let X have 3 elements A, B and C. Then 2 combinations of 3 elements of the set X are. اب ہم نے A, B, C ایک سیٹ لیا ہے containing 3 elements اور ہم نے 2 combinations بنانے ہیں. یعنی ہم نے 2 ایلیمنٹس اس میں سے چوز کرنے ہیں اور یہ یاد رہے کہ آرڈر ہمارا امپورٹنٹ نہیں ہوگا since we are taking combinations. پہلا ہم نے جو چوائس لیا ہے وہ لیا ہے A, B کا. 2 ایلیمنٹس ہم نے چوز کیے اے اینڈ بی. سیکنڈ چوائس از اے اینڈ سی اینڈ تھرڈ چوائس از بی اینڈ سی. تو یہی 3 پاسبل چوائسیز بنتے ہیں 2 کمبینیشنز کے لیے. اچھا ایک چیز آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ یہ جو ہم نے چوائسیز لیے ہیں ان کے لیے ہم نے سیٹ نوٹیشن کو یوز کیا ہے. تو کے کمبینیشنز کے لیے سیٹ نوٹیشن کو ہم یوز کر سکتے ہیں. وہ اس لیے کہ سیٹ میں بھی آرڈر امپورٹنٹ نہیں ہوتا اور کے کمبینیشنز میں بھی آرڈر امپورٹنٹ نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پرموٹیشنز کے لیے سیٹ کی نوٹیشن کو یوز نہیں کیا تھا. تو یہ ڈفرنس ہمارے پاس ہوگا کہ کمبینیشنز کے لیے تو ہم سیٹ کی نوٹیشن کو یوز کر لیں گے لیکن پرموٹیشنز کے لیے سیٹ کی نوٹیشن کو یوز نہیں کیا جا سکے گا بیکاز ان پرموٹیشنز وی ہیو دا آرڈر آف ایلیمنٹس امپورٹنٹ سو دے کی ناٹ بی ریپرزینٹیڈ بائی سیٹ نوٹیشن. تو اس طرح ہمارے پاس 2 combinations from a set of 3 elements ہم نے دیکھا ہے کہ 3 کے برابر آ گئے ہیں. ہمارے پاس 3 combinations بنے ہیں A, B, A, C and B, C. It follows that C3, 2 is equal to 3. Okay, now let's take a slightly bigger example. اب ہم اپنے سیٹ میں 5 ایلیمنٹس لیں گے اور ان 5 ایلیمنٹس میں سے ہم نے 3 combinations بنانے ہوں گے. We will select 3 elements from 5 elements without giving any importance to the order of the elements. Let X be the set containing elements A, B, C, D, E. List all 3 combinations of the 5 elements of the set X and hence find the value of C53. تو اس کا سولوشن دیکھ لیں کہ ہم نے 3 ایلیمنٹس چوز کرنے ہیں. تو پہلا جو ہم نے کمبینیشن لیا ہے اٹ از اے بی سی. پھر ہم لے سکتے ہیں اے بی ڈی. پھر اسی ترتیب کے ساتھ اگلا ہم لے سکتے ہیں اے بی ای. اب اے بی کے ساتھ اور کوئی ایلیمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے, ہم نے سارے ایلیمنٹس کمبائن کر لیے ہیں. تو چوتھا جو ہمارا کمبینیشن بن رہا ہے اٹ اسٹارٹس ود اے سی اور اے سی کے ساتھ ہم ڈی کو انکلوڈ کر لیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس چوتھا 3 کمبینیشن آ گیا. پھر پانچواں اے سی ای, اے ڈی ای, بی سی ڈی, بی سی ای, بی ڈی ای اینڈ فائنلی سی ڈی اے. تو کل ہمارے پاس 10 آئے ہیں 3 کمبینیشنز. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ C53 از اکول ٹو 10. اچھا اس ایگزامپل میں ہم نے C53 کو معلوم کیا ہے اور جو میتھڈ ہم نے یوز کیا ہے اس میں پورے کے پورے جتنے بھی 3 کمبینیشنز تھے ان کو ہم نے ٹیبولیٹ کر دیا ہے. پورے 10 کے 10 کمبینیشنز جو تھے ان کو ہم نے ٹیبولیٹ کر دیا. دس از اے ویلڈ میتھڈ لیکن اٹس ویری ٹائم کنزیومنگ. اگر آپ کے پاس 10 ایلیمنٹس ہیں اور اس میں سے آپ نے 3 نکالنے, اٹ ول ٹیک کنسیڈریبلی مور ایلیمنٹ. یعنی 3 کمبینیشنز آپ لے رہے ہیں فرام 10 ایلیمنٹس, دیٹ ول ٹیک مچ مور ٹائم. اچھا تو بہتر یہ ہمارے پاس ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا فارمولا موجود ہو کہ وین یو پٹ دا ویلیوز ان دیٹ فارمولا یو کین گیٹ دا ویلیو آف سی اینڈ کے. این اور کے کی ویلیو سبسٹیوٹ کی جائیں اور فارمولے کے مطابق ہمارے پاس آ جائے. تو اس فارمولے کے مطابق اگر این کی ویلیو 5 سبسٹیوٹ کریں اور کے کی ویلیو 3 سبسٹیوٹ کریں تو فارمولا ول گیو اس دا ویلیو C53 equal to 10 بجائے اس کے کہ ہم پوری اس کی ٹیبولیشن کریں. اچھا تو اب ہم فارمولا اس کا ڈسکرائب کرتے ہیں, لیکن فارمولا ڈسکرائب کرنے سے پہلے میں ایک اور چیز میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ٹیبولیشن کا میتھڈ بھی یوز کر رہے ہیں تو اٹ ول بی ویری آرگنائزڈ, ورنہ آپ کہیں نہ کہیں ضرور ایرر کر دیں گے. جب آپ اس کے ٹیبولیشن کر رہے ہیں اور سارے کے سارے کمبینیشنز بنا رہے ہیں تو یو مسٹ موو ویری سسٹمیٹیکلی. تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم کمبینیشنز بنا رہے تھے تو پہلے ہم نے سارے وہ لیے جن کو اے بی کے ساتھ شروع ہو رہے ہیں. پھر جب اے بی والا کمبینیشن کی پاسبلٹی ختم ہو گئی تو پھر ہم نے اے سی کو شروع کر دیا اور ایک سسٹم کے تحت ہم نے پورے کے پورے 10 ایلیمنٹس کو 10 3 کمبینیشنز کو ہم نے بنایا تھا. اچھا ناؤ وی آر گوئنگ ٹو موو ٹو فارمولا
for finding k combinations from a set of n elements. تو اس سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں, permutations کے لیے ہم نے آلریڈی ہمارے پاس فارمولا موجود ہے جس کو ہم نے ڈرائیو کیا تھا اپنے پچھلے لیکچر میں. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ what sort of relationship exists between k permutations and k combinations. پہلے ہم اس ریلیشن شپ کو اسٹیبلش کرتے ہیں ود ہیلپ آف این ایگزامپل, اور یہ ریلیشن جو ہے, ریلیشن بٹوین combinations and permutations will actually lead us to the formula for k combinations. تو پہلے ہم ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیکھتے ہیں جس میں ہم نوٹ کریں گے پرٹیکولر ریلیشن شپ بٹوین combinations and permutations. So let's see the example. Let X be the set of 4 elements A, B, C, D. Then 3 combinations of X are ABC, ABD, ACD and finally BCD. اس کا مطلب ہے کہ C43 ہمارے پاس 4 کے برابر آ گیا. اب یہ نوٹ کر لیں کہ جو ہم نے کمبینیشنز بنائے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی کمبینیشنز نہیں ہم بنا سکتے. یہ ہم نے 4 بنائے ہیں. پہلے کمبینیشن میں ہم نے D کو ایکسکلوڈ کر دیا ہے, ہم نے صرف اے بی سی کو لیا ہے آؤٹ آف دا 4 ایلیمنٹس, اور ڈی کو ہم نے ایکسکلوڈ کر دیا ہے. دوسرے کمبینیشن میں ہم نے سی کو ایکسکلوڈ کر دیا ہے اور ہمارے پاس کمبینیشن آ گیا اے بی ڈی. تیسرے کمبینیشن میں ہم نے بی کو ایکسکلوڈ کر دیا ہے اور ہمارے پاس کمبینیشن آ گیا اے سی ڈی. اور فائنلی ہمارے پاس کمبینیشن آیا بائی ایکسکلوڈنگ اے فرام دا سیٹ آف 4 ایلیمنٹس. تو ہمارے پاس جو کمبینیشن آیا دیٹ از بی سی ڈی. We can now note that C43 is equal to 4. اچھا, ہم نے 3 combinations تو بنا لی ہیں. ہمارے پاس 4 ایلیمنٹس کی ہم نے 3 combinations بنائی ہیں and we have obtained 3 combinations. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ combinations میں آرڈر میٹر نہیں کرتا. تو اس طرح ہمارے پاس جو combinations آئی ہیں, مثال کے طور پہ اے بی سی آئی ہے, لیکن جب ہم permutations بنائیں گے تو آرڈر ول میٹر. تو کورسپونڈنگ ٹو ون کمبینیشن اے بی سی ول گیٹ اے نمبر آف پرموٹیشنس. یعنی اے بی سی کے لیے ہمارے پاس ایک پرموٹیشن تو اے بی سی اٹ سیلف آ جائے گی, دوسری پرموٹیشن آ جائے گی اے سی بی, اسی طریقے سے بی اے سی, بی سی اے, پھر سی اے بی اور سی بی اے. اس طرح ہمارے پاس آپ نوٹ کریں گے کہ ایوری 3 combination will lead to 6 3 permutations. تو چونکہ ہمارے پاس 4 ہیں 3 combinations and each one of these will lead to 6 3 permutations, تو total number of permutations جو آئیں گی they will be 4 into 6 that is 24. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ permutations ہمارے پاس کیسے آتی ہیں. Let's see these permutations. A B C کے لیے جو ہمارے پاس permutations آ رہی ہیں they are A B C, A C B, B A C, B C A, C A B, C B A. Then for A B D we have 6 permutations A B D, A D B, B A D, B D A, D A B and D B A. Next 6 permutations for A C D are A C D, A D C, C A D, C D A, D A C and D C A. And finally for the combination BCD, we have 6 permutations BCD, BDC, CBD, CDB, DBC and DB. اچھا, اس میں ایک چیز تو آپ یہ نوٹ کریں کہ ہم نے permutations کے لیے جیسے میں نے پہلے مینشن کیا تھا we did not use set notation. ہم نے combinations کے لیے تو set notation کو یوز کر لیا تھا, لیکن permutations کے لیے ہم نے set notation کو یوز نہیں کیا. اب ہمارے پاس یہ جو ہم نے آبزرویشن کی ہیں, ہمارے پاس 4 combinations تھیں and these 4 combinations led us to 24 permutations. تو کیا ایک جنرل ہمارے پاس کوئی پیٹرن ڈیولپ ہوتا نظر آتا ہے؟ ہم وہی نوٹ کریں گے کہ there is certainly a pattern اور that pattern will lead us to a formula for combinations. اچھا, اب آپ یہ نوٹ کریں کہ ہر combination جو تھی it was leading to 6 permutations. ٹھیک ہے, تو اگر 3 ایلیمنٹس ہوں تو ان کو ہم 3 فیکٹوریل ٹائم پرموٹ کر سکتے ہیں, پرمیوٹ کر سکتے ہیں. 3 ایلیمنٹس ہوں تو ان کو 3 فیکٹوریل ٹائمس, 3 فیکٹوریل از ایکچولی 6 ٹائم پرمیوٹ کر سکتے ہیں. تو یہ آبزرویشن جو ہے اٹ ول لیڈ اس ٹو فارمولا. اب اسی ریزلٹ کو ہم نوٹ کرتے ہیں ویری کیئرفلی.
ہمارے پاس آیا P43 equal to 24 which can be written as 4 multiplied by 6. یعنی ہمارے پاس 4 combinations تھیں اور ہر combination کے corresponding ہمارے پاس 6 permutations آ گئیں. تو using product rule there were 4 into 6 permutations and this 6 is basically 3 factorial کہ ہم نے 3 ایلیمنٹس کو پرموٹ کیا تھا. تو جب 3 ایلیمنٹس کو پرموٹ کیا جائے تو you get 3 factorial permutations. تو this 6 is basically 3 factorial. تو ہم کلیئرلی لکھ سکتے ہیں کہ P43 is equal to C43. 4 کو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں اس کی ایکچوئل ویلیو C43 کے ساتھ اور پھر اس کے ساتھ 3 فیکٹوریل آ جاتا ہے. تو اب یہ نوٹ کریں کہ دس گیوز اس اے پیٹرن کہ اگر ہم n کو 4 کے برابر لیں اور k کو 3 کے برابر لیں تو ہمارے پاس یہ ریزلٹ آتا ہے. تو جنرل ٹرم میں ہمارے پاس ریزلٹ آئے گا Pnk equal to Cnk into k فیکٹوریل. اچھا اس ایکویشن کو ہم تھوڑا سا مینیپولیٹ کرتے ہیں اینڈ دس ول گیو اس اے فارمولا. ایز وی نوٹڈ ارلیئر Pnk is equal to Cnk into k فیکٹوریل اور اس کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں بائی ڈیوائڈنگ بوتھ سائڈس بائی k فیکٹوریل. Cnk is equal to Pnk over k فیکٹوریل. Pnk پرموٹیشن کا فارمولا ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈرائیو کیا تھا which is Pnk equal to n factorial over n minus k factorial. اب یہ ویلیو ہم سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں Pnk کے لیے اوپر والی اکویشن میں. تو ہمارے پاس Cnk کی ویلیو آ جائے گی n factorial over n minus k factorial into k factorial. اوکے اب یہ فارمولا جو ہے نا you will have to memorize. It's not very difficult to memorize. Cnk equal to n factorial over n minus k factorial into k factorial. ہم اس فارمولے کو یوز کریں گے ان ڈفرنٹ کوشچنس. اب جب بھی کوئی کوشچن آپ کو بتایا گیا ہوگا تو سب سے پہلے آپ نے یہ اندازہ لگانا ہوگا you'll have to use intelligence there کہ یہ پرابلم جو ہے یہ پرموٹیشن کی ہے, کمبینیشن کی ہے, سیمپل کی ہے, سلیکشن کی ہے, whatever. تو پھر اس کے بعد ریلیونٹ فارمولے کو آپ نے اپلائی کرنا ہوگا. اینڈ اف یو فائنڈ دیٹ دا پرابلم از فار فائنڈنگ دا کمبینیشنز دین یو ول ہیو ٹو یوز دس فارمولا. اچھا ایکچوئل اپلیکیشن فارمولے کی شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں اس فارمولے کے ساتھ کہ ہم نے Cnk کو کیسے ایویلویٹ کرنا ہے. تو ہم چھوٹی چھوٹی ایگزامپل کے ساتھ اپنے آپ کو فیملیرائز کرتے ہیں ود دس نیو نوٹیشن Cnk اینڈ دا فارمولا وی ہیو جسٹ لرنڈ. سو لیٹس سی دا فرسٹ ایگزامپل. کمپیوٹ C96. تو C96 کے لیے ہم وہی فارمولا یوز کرتے ہیں. دس از اکول ٹو 9 فیکٹوریل over 9 minus 6 factorial into 6 factorial. اب 9 factorial can be written as 9 into 8 into 7 into 6 factorial اور 9 minus 6 factorial کو بھی ہم نے simplify کر کے 3 factorial میں لکھ لیا ہے. Now 6 factorial in the numerator and denominator cancel out each other and we are left with 9 into 8 into 7 over 3 factorial and 3 factorial is 3 into 2. اور اس کو آپ ایویلویٹ کریں بائی ملٹیپلائنگ اٹ یور سیلف یوزنگ اے کیلکولیٹر اینڈ یو ول گیٹ دا ویلیو 84. اچھا اب ہم کچھ بیسک کمبینیشنس کے فارمولے یا کچھ رولز یاد کر لیتے ہیں. دیز رولز ول بی ہیلپ فل ٹو اس وین وی آر فائنڈنگ دا ویلیو آف دس نمبر Cnk کو جب ہم معلوم کرنا چاہ رہے ہوں گے تو یہ جو ہم نے چند فارمولے آپ کو بتانے ہیں یہ آپ کو کافی ہینڈی ہوں گے. یعنی بجائے اس کی ساری آپ کیلکولیشنس کریں جیسے ابھی ہم نے کیلکولیشنس کی ہیں C96 کے لیے تو بعض اوقات اف یو نو دا فارمولا اٹس بیکمز مچ ایزیئر ٹو میک دا کیلکولیشنس. تو ان کیلکولیشنس کو ہم کرتے ہیں. یہ فارمولے میں آپ کو بتاتا ہوں. سم امپورٹنٹ ریزلٹس. دا فرسٹ ریزلٹ از Cn0 equal to 1. اچھا یہ فارمولا آپ نوٹ کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. Cn0 کو ہم نے کہا یہ 1 کے برابر ہے. تو Cnk بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ What is Cnk؟ Cnk میں ہم اگر کسی سیٹ میں اگر n ایلیمنٹس ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے k ایلیمنٹس کے کتنے سب سیٹس بنائیں گے. ٹھیک ہے تو اب ہم لے رہے ہیں Cn0. تو اگر کسی سیٹ میں n ایلیمنٹ ہیں تو کتنے سب سیٹس ایسے ہوں گے جو کہ 0 ایلیمنٹ کو کنٹین کریں گے. تو کلیئرلی اٹس ایمپٹی سیٹ ہمارے پاس آئے گا. تو ایک ہی سیٹ آئے گا which contains no elements, that's empty set. تو اس طرح Cn0 is equal to 1. ایک ہی ہمارے پاس سیٹ آتا ہے containing no elements which is called empty set. تو ہمارے پاس that is equal to 1.
اگلا فارمولا ہے سی این این اکول ٹو 1. اچھا اس فارمولے کو بھی آپ سیٹس کے حوالے سے اگر دیکھیں تو سمجھنا بڑا آسان ہے. سی این این کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم نے n ایلیمنٹس گیون ہے اور پورے کے پورے n ہی ہم نے چوز کرنے ہیں. کتنے سب سیٹس ہوں گے وچ کنٹین آل دا n ایلیمنٹس, تو وہ پورے کا پورا سیٹ وہ ایک سیٹ اٹ سیلف ہی ہمارے پاس آئے گا. تو ایک ہی سب سیٹ ایسا ہے جو کہ سارے کے سارے اس کے ایلیمنٹس کو کنٹین کرتا ہے سیٹ کے. سو وی گیٹ اونلی ون سب سیٹ. تو اس طرح سی این این از اکول ٹو 1 ہمارے پاس دوسرا فارمولا آ جاتا ہے. نیکسٹ فارمولا از سی این ون اکول ٹو این. اچھا اب اس میں ہم کیا کر رہے ہیں, n ایلیمنٹس کا ایک سیٹ گیون ہے اور ہم نے ایک ایک ایلیمنٹ کے سیٹ بنانے ہیں. تو کتنے سیٹ بنائے جا سکتے ہیں؟ اگر 10 ایلیمنٹ کا سیٹ گیون ہوگا تو آپ 10 ہی سب سیٹ بنا سکیں گے اس کے کنٹیننگ 1 ایلیمنٹ ایچ. جس کا مطلب ہوگا کہ سی ٹین ون از اکول ٹو 10 اور ان جنرل سی این ون از اکول ٹو n. نیکسٹ فارمولا ہے سی این ٹو اکول ٹو n انٹو n مائنس 1 اوور 2. اچھا اٹس اے یوزفل فارمولا. آپ اس طرح کے ریزلٹس کو اکثر آپ یوز کریں گے جب آپ کے k کی ویلیو 2 کے برابر ہو. وین k از اکول ٹو 2 دین یو کین یوز دس فارمولا. تو جب مثال کے طور پہ اگر آپ سی ٹین ٹو کو ایویلویٹ کرنا چاہتے ہیں تو انسٹیڈ آف یوزنگ دا کمپلیٹ فارمولا آپ پوری اس کی کیلکولیشنز کریں. دس فارمولا از کوائٹ ہینڈی. تو اس پرٹیکولر ایگزامپل کے طور پہ سی ٹین ٹو کو اگر ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں تو سی ٹین ٹو یوزنگ دس فارمولا از اکول ٹو 10 انٹو 9 ڈیوائڈیڈ بائی 2. دس ول بی اکول ٹو 45 کلیئرلی. تو اس کو اس فارمولے کے ذریعے, اس رول کے ذریعے سی ٹین ٹو کو ایویلویٹ کرنا ریلیٹیولی آسان کام ہے انسٹیڈ آف یوزنگ دا کمپلیٹ فارمولا. اب دوسرے فارمولے ہم رولس کو دیکھتے ہیں. سی این کے از اکول ٹو سی این این مائنس کے. اچھا دس رول از کوائٹ ہینڈی ایز ویل. آپ بعض اوقات سی این کے کو ڈائریکٹلی ایویلویٹ کرنا نسبتاً زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے, ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے. تو ہم سی این کے کو ایویلویٹ کرنے کے بجائے سی این این مائنس کے کو ایویلویٹ کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر سی ٹین ایٹ کو ہم ایویلویٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ یوزنگ دس رول سی ٹین ایٹ از اکول ٹو سی ٹین ٹو, اور سی ٹین ٹو کو بڑی آسانی کے ساتھ ہم نے ایویلویٹ کر لیا تھا ابھی. سی ٹین ٹو از اکول ٹو 45. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سی ٹین ایٹ از آلسو اکول ٹو 45 یوزنگ دس رول. نیکسٹ رول ہمارے پاس ہے سی این کے پلس سی این کے پلس 1 از اکول ٹو سی این پلس 1 کے پلس 1. اچھا یہ رول بھی آپ کے لیے کافی یوزفل ہوگا اور اس رول کو اگر آپ چاہیں تو پروف بھی کر سکتے ہیں. وہی ہمارا جو طریقہ ہوتا ہے اس طرح کی ایکویشنز کو ثابت کرنے کے لیے. آپ پہلے لیفٹ ہینڈ سائڈ لے لیں, اس میں دونوں ایکسپریشنز کے لیے ویلیو سبسٹیوٹ کریں اور پھر یو ول بی ایبل ٹو سمپلیفائی اٹ equal to right hand side. تو اس طریقے سے آپ اس کو پروف بھی کر سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک یو شوڈ ڈو اٹ ایز این ایکسرسائز. اوکے ناؤ وی اسٹارٹ سالونگ دا ایکچوئل پرابلمس. ہم شروع میں کچھ آسان پرابلمس کریں گے اینڈ گریجولی وی ول موو ٹوورڈز ریلیٹیولی مور کمپلیکیٹڈ پرابلمس. A student is to answer 8 out of 10 questions on an examination. Part 1. Find the number m of ways that the student can choose the 8 questions. Part B. Find the number m of ways that the student can choose the 8 questions if the first 3 questions are compulsory. اچھا سب سے پہلے تو بجائے اس کے کہ میں آپ کو ڈائریکٹلی اس کا سولوشن بتا دوں, میں چاہتا ہوں کہ آپ خود اس پہ غور کریں کہ پہلے آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ویدر دس از اے پرابلم آف پرموٹیشن اور کمبینیشن اور سم تھنگ ایلس. ہم نے یہ دیکھنا ہے. تو اب آپ یہ نوٹ کریں کہ اس میں ہم نے کلیئرلی آرڈر از ناٹ امپورٹنٹ. جب آپ کویشچن سالو کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ جب کویشچن سالو کرتے ہیں تو ایگزامنر یہ نہیں دیکھتا اس نے پہلا کیا ہوا ہے اس کے بعد دوسرا کیا ہوا ہے. اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر. وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون کون سے اس نے کویشچنس کیے ہوئے ہیں اور اس کے حساب سے اس کو وہ مارکس دے دیتا ہے. تو جو اسٹوڈنٹ کویشچنس کو اٹمپٹ کرتا ہے ان کا آرڈر جو ہے سچ دیٹ ڈزنٹ میٹر. اچھا دوسری چیز یہ کہ ریپیٹیشن الاؤڈ نہیں ہے اس پرابلم کے اندر. اٹس کلیئرلی انڈیکیٹڈ. اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایک ہی کویشچن کو بار بار کرتا چلا جاتا ہے, کویشچن 1 کو کرتا ہے پھر کویشچن 1 کو دوبارہ کر دیتا ہے, تو ہی ول ناٹ گیٹ اینی کریڈٹ. تو اٹس اے پرٹیکولر پرابلم. اٹس پرابلم ان وچ ریپیٹیشن از ناٹ الاؤڈ اینڈ آرڈر ڈزنٹ میٹر. جس کا مطلب ہے اٹس اے کمبینیشن کی ہمارے پاس پرابلم ہے. تو اب ہم نے 10 کویشچنز ہیں ٹوٹل اور ہم میں سے 8 کرنے ہیں.
رائٹ. تو ہمارے پاس کتنی پاسبلٹیز ہو جائیں گی؟ دے ول بی C10 8. ہم کمبینیشن والا فارمولا یوز کرتے ہیں. ہم نے 10 میں سے 8 کوشچنس چوز کرنے ہیں. تو اسٹوڈنٹ کے پاس کتنے چوائسیز اویلیبل ہیں؟ دا نمبر آف چوائسیز اویلیبل ٹو دا اسٹوڈنٹ آر C10 8. اور C10 8 کو آپ ایزیلی ایویلویٹ کر سکتے ہیں اسی رول کے مطابق. C10 8 از ایکچولی اکول ٹو یوزنگ ون آف دا رولس C10 2, اور C10 2 کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں آپ 10 into 9/2 which is 45. آپ تو ان رولس کو اپلائی کر لیں یا پورے کا پورا فارمولے کو یوز کر لیں, یو ول گیٹ دا سیم آنسر. اچھا, دوسرے پارٹ میں کوشچن کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر دیا گیا ہے. ہمارے پاس 10 ہی کوشچن ہے, لیکن پہلے 3 جو وہ کمپلسری ہیں, یعنی اسٹوڈنٹ مسٹ آنسر فرسٹ 3 کوشچنس. اب اس نے باقی کے 7 کوشچن میں سے اس نے چوائس بنانا ہے. تو باقی کے 7 میں سے چونکہ ٹوٹل 8 کرنے ہیں, 3 کمپلسری ہیں, باقی کے 5 کوشچن اس نے 7 کے لیے 7 کوشچنز میں سے اسے چوز کرنے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس اب یہ پرابلم ہے آف چوزنگ 5 out of 7 questions. تو ہمارا آنسر ہوگا C75. پہلے 3 کمپلسری تھے, the student had to do that. باقی 5 questions اس نے چوز کرنے ہیں from the 7 remaining questions, باقی کے 7 questions میں سے. تو اس کا آنسر ہوگا C75. اور C75 کو آپ فارمولے کے ذریعے ایویلویٹ کر لیں تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا. لیٹس موو آن ٹو دا نیکسٹ پرابلم. ہماری اگلی پرابلم بھی ہم نے اسی سیٹنگ میں لی ہوئی ہے. دیر آر نمبر آف کوشچنس گیون, لیکن تھوڑی سی اس میں ویریشن آئے گی. اور اب اگلی پرابلم کو ہم دیکھتے ہیں. An examination paper consists of 5 questions in section A and 5 questions in section B. A total of 8 questions must be answered. In how many ways can a student select the questions if he is to answer at least 4 questions from section A? اچھا, اب اس میں بھی ہمارے پاس 10 کوشچنز ہیں, لیکن وہ 10 کوشچنز جو ہیں دے آر ڈیوائڈیڈ انٹو 2 سیکشن, سیکشن اے اینڈ سیکشن بی, بوتھ کنٹیننگ 5 کوشچنز ایچ. اب یہ کہا گیا ہے کہ اس نے ایٹ لیسٹ 4 کوشچنز جو ہیں وہ سیکشن اے میں سے اٹیمپٹ کرنے ہیں. تو کوشچن تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جو پرابلم ہے اٹس فار فائنڈنگ کمبینیشنز, اسی نیچر کا ہے. سب سے پہلے تو ہمارے پاس یہی سچویشن ہے کہ ہم نے کمبینیشنز معلوم کرنی ہے. اچھا, اب کہا یہ گیا ہے کہ ہی مسٹ آنسر ایٹ لیسٹ 4 کوشچن فرام سیکشن اے. تو اس کے پاس اسٹوڈنٹ کے پاس 2 پاسبلٹیز ہوں گی. یا تو وہ سیکشن اے سے بھی 4 کوشچن کر لے, اور چونکہ ٹوٹل 8 کوشچن کرنے ہیں تو باقی کے 4 وہ سیکشن بی سے کرے. اور دوسری پاسبلٹی اس کے پاس یہ ہے کہ سیکشن اے میں سے اس نے 5 کوشچن کر لے اور باقی کے 3 جو ہے وہ سیکشن بی میں سے کرے. تو یہ 2 آپ کے پاس چوائسیز آ جائیں گے, 2 پاسبلٹیز آ جائیں گی. آپ نے ان دونوں کو سیپریٹلی ایویلویٹ کرنا ہے اور پھر ان کا سم لے لینا ہے. دین یو ول اپلائی دا سم رول. اب سچویشن یہ ہے, اسٹوڈنٹ کین ڈو 4 questions from section A and 4 questions from section B, or 5 questions from section A and 3 questions from section B. اب یہ دیکھیں کہ جہاں پہ ہم اینڈ کا لفظ یوز کر رہے ہیں وہاں پہ ہم نے پروڈکٹ رول کو اپلائی کرنا ہوگا, اور جہاں پہ ہم اور کا لفظ یوز کر رہے ہیں وہاں پہ ہم نے سم رول کو اپلائی کرنا ہوگا. تو پہلے ہم پہلے چوائس کو ایویلویٹ کرتے ہیں جس میں کہ اس نے 4 کوشچن سیکشن اے سے کرنے ہیں اور 4 ہی کوشچن سیکشن بی سے کرنے ہیں. تو ٹوٹل نمبر ہمارے پاس آ جائے گا C54 انٹو C54, اور یہ ویلیو آ جاتی ہے C54 انٹو C54, دس از اکول ٹو C54 بھی 5 کے برابر ہے, تو اس طرح یہ آ جائے گا 5 انٹو 5 25. نیکسٹ ہم معلوم کرتے ہیں دوسری پاسبلٹی ہے کہ ہی کین آنسر 5 questions فرام سیکشن اے اینڈ 3 questions فرام سیکشن بی. اب ہمارے پاس ہوگی اگر 5 میں سے 5 ہی کرتا ہے سیکشن اے میں سے تو اس کا مطلب ہے کہ C55 کو ہم ایویلویٹ کر رہے ہیں, اور اگر 3 کوشچن کرتا ہے سیکشن بی میں سے آؤٹ آف 5 تو اس کا مطلب ہے کہ C53 کو ہم ایویلویٹ کر رہے ہیں. He is attempting 5 questions from section A and 3 questions from section B. So the product rule will apply and the answer will be C55 into C53. C55 is equal to 1 and C53 is equal to 10.
therefore the total number is 10. اب ہمارے پاس جو دونوں چوائسیز تھے, دونوں کیسز, دونوں پاسبلٹیز میں ہمارے پاس پہلی پاسبلٹی میں آنسر آیا تھا 25 اور دوسری پاسبلٹی میں آنسر آیا تھا 10. اب دونوں کو ہم ایڈ اپ کر لیتے ہیں. Thus there will be a total of 25 plus 10, that is 35 choices. Okay, let's do a slightly more interesting problem. یہ بھی ہماری combinations کی problem ہوگی اور statement اس problem کی اس طرح ہے. A computer programming team has 14 members. How many ways can a group of 7 be chosen to work on a project? یہ اس کا A part ہے. پوری کی پوری پرابلم کو پڑھنے کی بجائے میں اس میں کافی سارے پارٹس ہیں, تو ہر پارٹ کو پڑھوں گا پھر اس کے بعد اس کا ہم سولوشن لیں گے. اس میں کوئی 4 پارٹس ہیں اس پرابلم کے, اور پرابلم ہمارے پاس یہ ہے کہ دے آر 14 پروگرامرز ورکنگ آن اے پروجیکٹ, تو ان کی ہم نے ٹیمیں بنانی ہوں گی. تو پہلا جو اس کا پارٹ ہے اس میں ہم نے 7 ممبرز چوز کرنے آؤٹ آف دا 14. تو کلیئرلی ہمارا کمبینیشنز کا پرابلم ہے. اب یہ نوٹ کر لیں کہ ایک ممبر کو ظاہر ہے کہ 2 دفعہ ہم نہیں لے سکتے. ٹیم میں ایک ممبر ایک ہی دفعہ آئے گا اور اس کا آرڈر میٹر نہیں کرتا کہ کون سا ممبر پہلا ہے کون سا دوسرا ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر. سو اٹس اے پرابلم آف کمبینیشنز. اور ہم نے 14 میں سے 7 کو کرنا ہے, سلیکٹ کرنا ہے, چوز کرنا ہے فار میکنگ اے ٹیم. The problem is finding C14-7 اور C14-7 کو آپ ایویلویٹ کر لیں using the formula. The answer is 3432. یعنی آپ کے پاس 3432 ٹیمز بنائی جا سکتی ہیں, ڈفرنٹ ٹیمز بنائی جا سکتی ہیں if you have 14 programmers available for a job that can be done by a team of 7 programmers. Okay, let's see the next part of the question. Suppose 8 team members are women and 6 are men. How many groups of 7 can be chosen that contain 4 women and 3 men? اچھا, اس پرابلم میں جو ہمارے پاس 14 کی ٹیم اویلیبل ہے, 14 پروگرامرز ہمارے پاس جو اویلیبل ہیں, اس میں سے 8 اس نے کہا ہوا کہ there are 8 women and remaining 6 are men. اور جو ہم نے ٹیم چوز کرنی ہے آف 7 پیپل, اس میں بھی ریسٹرکشن لگا دی گئی ہے کہ دا ٹیم مسٹ ہیو 4 women and 3 men. تو اب ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ جو 8 خواتین ہیں, 8 لیڈیز ہیں, ان میں سے ہم نے 4 کو سلیکٹ کرنا ہوگا فار دا ٹیم. اور جو ہمارے پاس 6 men ہیں, out of these 6 we have to select 3 people. So our team will have 4 women and 3 men. تو ہم نے پہلے 4, we have to choose 4 women out of 8 first, and then we shall choose 3 men out of 6. اور ان کا جو پروڈکٹ ہوگا ان دونوں چوائسیز کا, ان دونوں نمبرز کا, that will be the answer. تو پہلے ہم نے معلوم کرنا ہے C84, that will give us the number of 4 combinations, number of 4 combinations out of 8 women. پھر ہم معلوم کریں گے C63. یہ دونوں نمبر معلوم کرنے کے بعد آنسر کے لیے دونوں کا ہم نے پروڈکٹ لینا ہوگا. سو دا آنسر از number of groups of 7 that can contain 4 women and 3 men is equal to C84 into C63. اب یہ ساری اس کی ایویلویشن کریں یوزنگ دا فارمولا, اور آنسر از اکول ٹو 1400. اچھا, اس کوشچن کا اب بی پارٹ کا سیکنڈ سیکشن کو دیکھتے ہیں. Suppose 8 team members are women and 6 are men. اور سیکنڈ سیکشن اس کا بی پارٹ کا ہے how many groups of 7 can be chosen that contain at least 1 man. اچھا, اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی انجینیٹی یوز کرنی پڑے گی. کہا گیا ہے کہ ہم ایسی ٹیمز بنانا چاہتے ہیں which contain at least 1 man. اس کی ڈفرینٹ اپروچز ہو سکتی ہیں, لیکن سب سے آسان اپروچ وہ یہ ہوگی کہ آپ ساری کی ساری پہلے ٹیمز بنا لیں کہ اگر 14 ممبرز ہوں, اگر آپ کے پاس 14 پروگرامر اویلیبل ہیں, if you have 14 programmers available, then how many choices of 7 do you have? یعنی پہلے آپ C14-7 کو معلوم کر لیں. اچھا, اب ان میں سے وہ کتنی ٹیمیں ہوں گی, ان ٹیمز کی تعداد کو آپ معلوم کریں which contain no men.
یعنی آپ نے ساری کی ساری جو آپ نے ٹیمیں بنانی ہیں دیٹ کنسسٹ آف اونلی ویمن. تو چونکہ آپ کے پاس 8 لیڈیز ہیں آؤٹ آف 14, تو وہ کتنی آپ ٹیمیں بنا سکتے ہیں کنٹیننگ نو مین, یعنی 8 میں سے آپ نے 7 کو اگر چوز کرنا ہوگا تو آپ کا آنسر ہوگا C8-7. ٹھیک ہے, تو پہلے آپ معلوم کریں گے نمبر C14-7. C14-7 کیا نمبر ہے؟ یہ انڈیکیٹ, یہ وہ ویلیو ہے, یہ وہ آپ کے پاس نمبر آ رہا ہے کہ اگر سارے کے سارے پروگرامرز میں سے 14 پروگرامرز میں سے آپ نے 7 کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے وداؤٹ اینی پرٹیکولر کنڈیشن. C8-7 آپ کے پاس صرف خواتین کی, آپ نے لیڈیز کی آپ نے بنائی ہے, کنسسٹنگ آف اونلی ویمن, یہ بنائی ہے. اب ان دونوں کو مائنس کر دیں تو وہ ٹیمیں آپ مائنس کر رہے ہیں وچ کنٹین نو مین, تو آپ کو جو آنسر آئے گا دیٹ ول بی دا رائٹ آنسر. تو پہلے آپ C14-7 کو معلوم کریں گے, پھر C8-7 اس سے مائنس کر دیں گے, دیٹ ول گیو یو دا آنسر. سو لیٹس, تو اس کا آنسر آپ دیکھیں, ٹوٹل نمبر آف گروپس آف 7, یہ آپ کو پہلے بھی ہم ایویلویٹ کر چکے ہیں. C14-7 دس از اکول ٹو 3432. نمبر آف گروپس آف 7 دیٹ کنٹین نو مین از C8-7 دس از اکول ٹو 8. آپ دونوں کو مائنس کریں اینڈ یو ول گیٹ دا آنسر 3424. اچھا, اب سیکشن بی کا تیسرا پارٹ جو ہے اٹ از ایکولی ایزی, لیکن اس میں تھوڑی سی آپ کو کیلکولیشن زیادہ کرنی پڑیں گی. تھرڈ پارٹ اس کا ہے, ہاؤ مینی گروپس آف 7 کین بی چوزن دیٹ کنٹین ایٹ موسٹ 3 women. اچھا, وہی ہمارے پاس سچویشن وہی ہے کہ آؤٹ آف 14 دیر آر 8 women اینڈ 6 men. اب یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے ایسی ٹیم بنانی ہے وچ کنٹینز ایٹ موسٹ 3 women. تو اب ہمارے پاس کتنی پاسبلٹیز ہیں؟ ایٹ موسٹ 3 women کا لفظ یوز کیا گیا ہے. تو ہمارے پاس ایک پاسبلٹی ہے کہ the team has no women at all. دوسری پاسبلٹی ہے کہ ٹیم کنٹینز اونلی ون وومن. اور پھر پاسبلٹی ہمارے پاس ہے that ٹیم کنٹینز 2 women. اور فائنلی ہمارے پاس پاسبلٹی ہے ٹیم کنٹینز 3 women. اور یہ سارے کے سارے نمبرز جو ہیں, 4 ہمارے پاس ایسے نمبرز ہوں گے, کنٹینز 0 women, کنٹینز 1 woman, کنٹینز 2 women, کنٹینز 3 women. یہ سارے کے سارے چاروں نمبرز کو ہم ایویلویٹ کریں گے, وہی اسی طریقے سے کمبینیشنز والا فارمولا یوز کریں گے اور پروڈکٹ رول کو یوز کریں گے, ول گیٹ دا 4 numbers, اور پھر ان دونوں کو ہم ایڈ کریں گے. So the team either has 0 women or has 1 woman or has 2 women or has 3 women. ان تینوں نمبرز کو معلوم کریں, چاروں نمبرز کو, اور پھر ان کا سم لیں and you will get the answer. Number of groups of 7 that contain no women. It will be 0. Number of groups of 7 that contains 1 woman. This is equal to 8. اینڈ اسی طریقے سے باقی بھی آپ نمبرز معلوم کر لیں. آپ کے پاس آ جاتے ہیں نمبرز 0, 8, 168, 840, اور ان کو ایڈ اپ کر دیں اینڈ یو گیٹ دا آنسر 1016. اوکے, سیکشن سی از اے لٹل بٹ ٹرکی, تو اس کو ذرا آپ کو کیئرفلی کرنا ہوگا, اس کو سمجھنا ہوگا. Suppose 2 team members refuse to work together on projects. How many groups of 7 can be chosen to work on a project? اب ہمارے پاس سچویشن یہ ہے کہ آؤٹ آف دا 14 ممبرس, آؤٹ آف دا 14 پروگرامرس, 2 ایسے ہیں جو کہ آپس میں وہ اکٹھا کام نہیں کرنا چاہتے, they refuse to work together. تو اب ہمارے پاس یہاں تو یہ ہوگا کہ ہم دونوں میں سے کسی کو بھی شامل نہ کریں, یعنی 12 میں سے ہم نے 7 ایلیمنٹس کو چوز کرنا ہوگا. یا پھر یہ ہے کہ اگر ان کو ہم اے اور بی کہہ دیتے ہیں, ہم ایسی ٹیم بنائیں جس میں اے ہے لیکن بی نہیں ہے, یا پھر ہم ایسی ٹیم بنائیں جس میں بی ہے اور اے نہیں ہے. یعنی ہمارے پاس 3 پاسبلٹیز ہو جائیں گی. یا تو ٹیم میں ہم دونوں کو انکلوڈ نہ کریں, یا پھر ہم اے کو انکلوڈ کر لیں اور بی کو نہ کریں, یا پھر بی کو انکلوڈ کر لیں اور اے کو نہ کریں. جو پہلی پاسبلٹی ہے اس میں 12 میں سے ہم نے 7 کو چوز کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وی آر انٹرسٹڈ ان فائنڈنگ C12-7. دوسری پاسبلٹی میں ہم نے اے کو انکلوڈ کر رہے ہیں اور بی کو ہم انکلوڈ نہیں کر رہے. اے کو تو ہم نے چوز کر لیا آلریڈی, تو اس کے لیے وی ڈونٹ ہیو اینی, اس کے لیے ایک ہی ہمارے پاس پاسبلٹی ہے. اب باقی کے 12 میں سے ہم نے 6 کو چوز کرنا ہے. ٹیم ہم نے بنانی ہے 7 کی, ایک ہم نے آلریڈی اس میں انکلوڈ کر لیا ہے اور 6 ہم نے اور چوز کرنے آؤٹ آف دا 12. تو اب ہمارے پاس آ جائے گا C12-6,
اور اگر ہم بی کو انکلوڈ کر رہے ہیں اور ایک کو ایکسکلوڈ کر رہے ہیں تو یہ بھی وہی سچویشن بن جائے گی کہ بی کو ہم آلریڈی ٹیم میں شامل کر لیتے ہیں اور باقی کے 12 ممبرس میں سے ہم نے 6 کو چوز کرنا ہے. دس نمبر ول بی اگین C12 6. اب ان سارے نمبرس کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں تینوں چوائسیز کو اینڈ دیٹ ول گیو اس دا آنسر. یعنی ہم نے C12 7 ایویلویٹ کیا, پھر C12 6 ایویلویٹ کیا, اور پھر دوبارہ C12 6 کو ایویلویٹ کیا, اور ان تینوں نمبرس کو ایڈ اپ کریں گے تو دس ول گیو اس دا آنسر. سو دا آنسر از C12 7 792 کے برابر آیا تھا, C12 6 924 کے برابر, اور پھر ہمارا تیسرا چوائس جو تھا اس میں بھی C12 6 کو ہم نے ایویلویٹ کرنا تھا, دس از اگین 924, اور ان تینوں نمبرز کو ایڈ کریں اینڈ یو گیٹ دا آنسر 792 پلس 924 پلس 924 اینڈ دس ایکولز 2640. اچھا, پارٹ ڈی میں وی ہیو اے پرابلم آف سلائٹلی ڈفرنٹ نیچر. اس میں 2 ایسے لوگ شامل ہیں ہمارے آؤٹ آف 14 ممبرز who insist that they must work together. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس یا تو وہ کٹھے دونوں ہی ٹیم میں شامل ہوں گے یا دونوں میں سے کوئی بھی شامل نہیں ہوگا. اب ہمارے پاس 2 پاسبلٹیز ہوں گی, یا تو ہم دونوں کو شامل کر لیں یا دونوں میں سے کسی کو بھی شامل نہ کریں. پہلی پاسبلٹی میں ہم نے دونوں کو شامل کر لیا. اب باقی کے جو 12 ایلیمنٹس ہیں, چونکہ ہم نے 7 ممبرس کی ٹیم کو کمپلیٹ کرنا ہے, تو باقی کے 12 ہمارے جو پروگرامرز ہیں ان میں سے ہم نے 5 کو چوز کرنا ہے. تو ہمارا پہلی پاسبلٹی کے لیے ہمارے پاس آنسر ہو جائے گا C12 5. اور دوسری ہمارے پاس پاسبلٹی یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی کو بھی چوز نہ کیا جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو باقی کے 12 ایلیمنٹس ہیں انہی میں سے ہم نے 7 کو چوز کرنا ہے. تو دوسری پاسبلٹی کے لیے ہمارے پاس ہوگا نمبر C12 7. اب ان دونوں نمبرز کو ایڈ کر دیں اینڈ دس ول گیو اس دا آنسر, اینڈ یو کین کیلکولیٹ دا آنسر. دا آنسر از C12 7 plus C12 5 and this totals to be 1584. Okay, let's see the next exercise. How many 16-bit strings contain exactly 9 ones? اور اس کا دوسرا پارٹ ہے how many 16-bit strings contain at least 1 1. اچھا, اس میں نوٹ کریں کہ ہمیں 16-bit string میں ایسے bit strings بنانے ہیں which contain 9 ones. تو ہم سمپلی یہ کریں گے کہ 9 لوکیشنز جو ہیں بٹ اسٹرنگ میں آئیڈینٹیفائی کریں گے, وہاں پہ ہم 1 رکھ دیں گے اور باقی کی پوزیشن جو ہوگی دیٹ ول بی فلڈ ود زیروز. تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ 16 میں سے 9 ہم نے لوکیشنز 9 بٹ آئیڈینٹیفائی کرنی ہے جہاں پہ ہم 1 پلیس کریں گے. تو یہ پرابلم بن جاتی ہے C16 9 کی, اور اے پارٹ کے لیے ہمیں C16 9 کو ایویلویٹ کرنا ہے اینڈ دیٹ ول بی دا آنسر. اچھا, بی پارٹ میں اس نے کہا گیا ہے کہ فائنڈ دا نمبر آف بٹ اسٹرنگز دیٹ کنٹین ایٹ لیسٹ 1 1. تو اس کو کرنے کا سب سے ایفیشینٹ طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم ٹوٹل بٹ اسٹرنگز معلوم کرتے ہیں کتنے ہوتے ہیں. 16 بٹ اسٹرنگز آپ کو پتہ ہی ہے کہ دے آر 2 to the power 16. ٹوٹل نمبر آف بٹ اسٹرنگز آف لینتھ 16 از 2 to the power 16. اب اس میں سے وہ بٹ اسٹرنگز نکال دیتے ہیں which do not contain any one, یعنی which consist of all zeros. تو صرف ایک ہی بٹ اسٹرنگ ایسا ہے which contains only zeros. تو ہمارے پاس جو 2 to the power 16 آیا ہے, ٹوٹل نمبر آف بٹ اسٹرنگز آئے ہیں آف لینتھ 16, اس میں سے ہم ایک کو مائنس کر دیتے ہیں, تو باقی ہمارے پاس جتنے بھی بٹ اسٹرنگز آئیں گے they will all contain at least 1 1. تو اس طرح ہمارا آنسر آ جائے گا 2 to the power 16 minus 1. اچھا, آج ہم نے صرف کے کمبینیشنز کو اسٹڈی کر سکے ہیں. جیسے ہم نے کہا تھا کہ ہم نے پرابلمس کو 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا ہوا ہے. ایک کیٹیگری ہماری باقی ہے کیس سلیکشنز کی, اس کیٹیگری کو, کیس سلیکشنز کی کیٹیگری کو ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے, اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی کمپیوٹوریل پرابلمس کریں گے. اینڈ میرا خیال ہے کہ اب میں آپ کو I'll say goodbye to you and look forward to seeing you in the next lecture.